ہم اکثر توبہ کی بات کرتے ہیں اور ہم میں سے ہر شخص شاید یہ چاہتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو۔ ہمیں یہ طریقہ بتائیں، کیونکہ جو 21ویں صدی کا مسلمان ہے وہ آسانی ڈھونڈتا ہے، تو ہمیں کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، جس میں ہماری توبہ جلدی قبول ہو سکے؟ توبہ تو ہر زمانے میں جلدی ہی قبول ہوتی، کیونکہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال دی کہ اللہ فرماتا ہے کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگ جائے، کوئی کر سکتا ہے؟ ممکن ہے یہ؟ انسان، جنات، فرشتے سارے اکٹھے ہو کے لگ جائیں نافرمانی میں تو آسمان تک نہیں جا سکتے، لیکن ایک مرد عورت اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہے یا اللہ معاف کر تو میں ساری معاف کروں گا۔ یہ تو اس کی رحمت ہے کہ وہ توبہ پہ معاف کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس نیت سے گناہ کرتا جائے کہ کوئی نہیں میں گناہ کر لینا پھر توبہ کر لیں، تو اللہ نال تو دو نمبری نہیں چل سکتی۔ اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ کیا چکر ہے۔ وہ جو سچی توبہ کرتا ہے اس کی قبول کرتا ہے، اور اس کی ٹوٹ بھی جائے پھر وہ توبہ کرے پھر بھی قبول کرتا ہے۔ مولانا صاحب، یہ جو موجودہ پاکستان کے حالات ہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم لوگ بڑے مایوس ہیں، اور عام لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے، سب اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ بڑے گھٹن کا ماحول ہے، مایوسی ہے کہ شاید حالات بہتری کی طرف نہیں جاتے نظر آ رہے۔ یہ مایوسی سے کیسے نکلا جائے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ پاکستان والے، یہ اپنی طرف سے اضافہ، اللہ کا ملک، کوئی ملک، یہ پاکستان والے آمنو، ایمان لائیں جسے ایمان لانے کا حق ہے، واتقوا، اور تقوی اختیار کریں، تو میں ان پر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں۔ تو قرآن نے اس کی وجہ بتائی ہے، اور حدیث میں ہے، حضرت عائشہ نے پوچھا انہلک وفینا الصالحون، تو یا رسول اللہ نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم ہلاک ہو سکتے ہیں؟ کہ اذا ظہر الخبث، جب فحاشی اور برائی عام ہوگی تو پھر اللہ ہلاکت کا فیصلہ کر دے گا۔ تو اللہ کے کھلے قانون ہیں، اللہ نے بتائے ہیں۔ مولانا صاحب، ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ آپ اپنے ایمان کو پختہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کے مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ پھر اس نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر، جنت، دوزخ، یہ جو ہمارا ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ تو پھر اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ متى تقوم الساعة؟ آپ نے فرمایا اس کا علم صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ کیا کوئی نشانی بتا دیں؟ آپ نے کہا ان تلد الامۃ ربتها، بیٹیاں ماؤں سے نوکروں جیسا جب سلوک کریں، وان تر العراة العالة الحفاة راعي الغنم يتطاولون في البنيان، اور جب تو دیکھے بکریاں چرانے والے ننگے پاؤں، کثیر الاولاد، اور وہ لمبی لمبی عمارتوں کے آپس میں مقابلے کریں، تو سمجھنا کہ قیامت آنے والی ہے، آ جائے گی۔ یہ دونوں چیزیں تو موجود ہیں۔ اللہ نے عرب کو پیسہ دیا، انہوں نے عمارتیں کھڑی کرنا شروع کر دی، اور آج کل کی تعلیم نے بچیوں کو ماں کا نافرمان بنا دیا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ میرے سامنے کون ہے بیٹھی ہوئی، اس میں ماں باپ کا قصور ہے، انہوں نے ان کو کچھ سکھایا ہی نہیں اس بارے میں۔ تو پھر یہی سوال
ایک صحابی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا۔ یہ سوال جبریل نے انسانی شکل میں کیا، اسلام کیا ہے؟ آپ نے اعمال بتائے۔ ایمان کیا ہے؟ آپ نے عقائد بتائے۔ اب اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ آخری آیت الیوم اکملت لکم، یہ آخری تو نہیں، اس کے بعد بھی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت اتر گئی ہے عرفات کے میدان۔ تو ایک شخص پوچھتا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اب آپ نے اس کو اعمال نہیں بتایا، جو وہ ایک ماحول بن چکا ہے۔ آپ نے کہا اطعام الطعام و طیب الکلام، اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ پھر وہ پوچھتا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو یہاں آپ نے عقائد نہیں بتایا، آخری سٹیج کی بات بتائی۔ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا لوگوں کی تکلیفوں پر اور معاف کرنا، ان کی زیادتیوں پر معاف کرنا۔ تو پھر وہ کہتا ہے ای الاسلام افضل، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ آپ نے کہا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو ہاتھ اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر اس نے پوچھا مل ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق رکھنے والا سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہے۔ تو ایمان اور اسلام کی اس سے جامع اور آپ بات کو کہیں نہیں ملے گی کہ اس کا ظاہری ڈھانچہ بھی بتایا اور اس کا اندرونی ڈھانچہ بھی بتایا کہ سخاوت، میٹھا بول، مسکراہٹ، معاف کرنا، درگزر کرنا، تکلیف نہ پہنچانا، اچھے اخلاق برتنا، یہ اسلام کی روح ہے۔ تو اسلام عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اچھے اخلاق پہ جا کے اینڈ کرتا ہے۔ جی مولانا صاحب، جیسے ابھی آپ نے خود بھی ذکر فرمایا اور ہم بھی یہ سنتے آ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ قیامت کے دن شفاعت بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بہت سارے لوگ اس بات پر ہی تکیہ کر لیتے ہیں کہ جی ہماری شفاعت تو ہو جائے گی، لہٰذا ہمیں کوئی زیادہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں کس طرح سے توازن برقرار رکھا جائے؟ ان کی محبت کیا ہے امت کے ساتھ، اور پھر شفاعت کا جو وعدہ ہے اس سے کیا اندازہ لگایا جائے کہ ہمیں اب کچھ نہیں کرنا، کہاں تک ہمیں کرنا ہے اور کہاں تک شفاعت ملے گی؟ ہماری تو نبی کی زندگی کے درس اس پر موجود ہیں، قرآن اس پر موجود ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ میں ایک انتہائی اعلیٰ درجے کی قربانی کا قصہ موجود ہے، کربلا میں حسینی خون کا گرنا اور اہل بیت کے 18 نوجوانوں کا شہید ہونا۔ تو اگر آپ پہ مل جاتی جنت تو یہ قصہ تو نہ پیش آتا، کیا مسئلہ تھا، یزید کی بیعت کر لیتے، کیا ہو جانا تھا؟ لیکن کچھ ہونے والا ہے، اس لیے نہیں کی۔ افنجعل المتقین کالفجار، یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ میں ایک نیک آدمی، نیک عورت اور برے آدمی اور بری عورت کے ساتھ ایک سلوک کروں گا؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، میری کتاب میں تو یہ نہیں لکھا، تمہاری کتاب میں کہیں ہے تو دکھاؤ۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ رات کو شراب پینے والا اور رات کو تہجد پڑھنے والا دونوں ہی اللہ کی نظر میں برابر ہیں؟ پھر تو شمر اور حسین بھی برابر ہو گیا، اعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ تو یہ شیطان نے خیال ڈالا ہے کہ آپ ہی معافی ہو جائے گی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ہاں بھی تو ایک بیٹا ترازو ہے نا، ایسے تو نہیں کہ شرابی اور شہید کو ایک ہی پلڑے میں تول دے، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا، یہ گمراہی ہے ہمارے۔